دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر آخر کہاں پر ہے اور کون تھے مصر کے وہ لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کون تھا فرعون؟ فرعون کی بیوی آسیہ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھی اور جس کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت کی بشارت اس کو کیوں ملی؟ یہ واقعہ ہے مصر کا، جہاں پر ایک فرعون رہتا تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی بیوی آسیہ جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھی، ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ فرعون جو اس کا شوہر ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو اور مجھے سجدہ کرو۔ آسیہ جس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو اس نے کہا کہ یہی اللہ کا سچا اور برگزیدہ بندہ ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس نے فرعون کی تمام باتوں سے انکار کر دیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو گئی۔ وہ فرعون کی بیوی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے کاموں میں لگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھے، انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن وہ فرعون جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا اور اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا میں اس کا سر قلم کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فرعون نے وہاں کئی بچے مروا دیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، ان کو اسی فرعون کے دربار میں پالا، اسی کے گھر میں پالا گیا۔ وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بن گئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ اللہ نے انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون نے آسیہ کو جب دیکھا کہ وہ اللہ کی طرف راغب ہے اور وہ انکار کرتی ہے اس کے فرعون ہونے پر، تو اس نے آسیہ پر بہت ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں ہوں اللہ، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، تم خدا نہیں ہو، میں اس خدا کو مانتی ہوں جس کو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، کیونکہ وہی سچے نبی ہیں اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، وہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لاتے ہیں۔ میں ان کے معجزات دیکھ کر ان سے متاثر ہوئی ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ مجھے وہ کیا معجزہ کرتا ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس ایک عصا ہے جس سے وہ سانپ بنا دیتا ہے۔ فرعون نے یہ کہہ کر کافی سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہاں پر سانپ پیدا کرو۔ وہاں سانپ لائے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تب آسیہ نے کہا دیکھو، تمہارے بنائے ہوئے جادوگر کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عصے سے اژدہا بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ آسیہ نے کہا تم مجھے جو بھی سزا دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن میں اسی رب کو مانوں گی جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ کہہ کر فرعون بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے آسیہ پر ظلم ڈھلوانے شروع کر دیے۔ اس نے اس کو قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی لیکن اللہ کی برگزیدہ بندی بن گئی، اس نے قید خانے میں رہ کر اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، تو رب ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں تیرے بھیجے ہوئے نبی اور تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہوں۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو میرے گھر میں پال کر دکھایا کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ فرعون، یہ خود کو فرعون سمجھتا ہے، خود کو خدا سمجھتا ہے، اس کو ایسی سزا دے کہ یہ قیامت تک ایک مثال بن جائے۔ یہ کہہ کر آسیہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی، قید خانے میں رہ کر بھی وہ اللہ سے دعا کرتی رہی اور اس نے دین حق کو نہ چھوڑا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر عمل پیرا رہی اور اس نے کہا میں اللہ کو مانتی ہوں۔ آسیہ علیہ السلام کی یہی باتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوئے اور آسیہ علیہ السلام کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کہ آسیہ دنیا کی عورتوں میں سے بھی ہے اور جنت کی عورتوں میں سے بھی ہے۔ اس کو جنت میں وہ مقام عطا کیا جائے گا جو فاطمہ بنت محمد کو عطا کیا جائے گا، اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جو خدیجہ و عائشہ کو عطا کیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر اللہ سے دعا کرتی اور کہتی یا اللہ مجھے اس قید سے آزاد کر، یہ خود کو خدا سمجھتا ہے، اس کو ایسی سزا دے کہ یہ قیامت تک دنیا یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایسی سزا دی کہ وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو دین حق پر لا سکے، لیکن فرعون نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ وہ آسیہ جو فرعون کے محل میں ملکہ بن کر رہتی تھی، فرعون نے اس کو قیدی بنوا دیا اور اس پر بے شمار ظلم ڈھائے گئے، لیکن آسیہ دین پر قائم رہی اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ کبھی اپنے محل میں ملکہ بن کر رہتی اور وہ محل کی ملکہ آسیہ، اللہ نے انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا، اور وہاں سے وہی صندوق آسیہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو میں پالوں گی، یہ بچہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پال کر دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے معجزات دیکھے تو آسیہ نے کہا کہ میں اللہ کے دین پر چلتی ہوں اور میں اللہ کے دین کو مانتی ہوں۔ میں اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ آسیہ کی یہ باتیں دیکھ کر فرعون کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر نہیں بلکہ میرے احکامات پر چلو۔ لیکن آسیہ نے کہا نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلوں گی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز دینے والا ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا تم نے اگر مجھے قتل کروانا ہے تو کروا دو، لیکن میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو دین کے لیے سر کٹواتے ہیں ان کے لیے جنت لکھی جاتی ہے، اور میرے لیے بھی جنت لکھی جا چکی ہے، میں جنت میں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر فرعون بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہاں پر جو کوئی بھی میرے علاوہ اللہ کی عبادت کرے گا، مجھ پہ جو نہیں اعتماد کرے گا، میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ اور فرعون نے یہ کہہ کر وہاں کافی سارے لوگ قتل کروا دیے۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے، فرعون ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن فرعون میری بات نہیں سمجھ رہا، یہاں تک کہ آسیہ جس نے میری پرورش کی، فرعون نے اس کو بھی قید کروا دیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بندی ہے، وہ آپ کی عبادت کرتی ہے۔ ادھر آسیہ علیہ السلام جس کو قید خانے میں قید کیا گیا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتی اور کہتی یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے اس قید سے نکال اور تو اس فرعون کو غرق کر دے۔ وہ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، جس کے پاس مصر کی حکومت تھی، اس نے پورے مصر پر قبضہ جما رکھا تھا، اور وہ مصر جو آج کل بہت مشہور شہر ہے، وہ جانا جاتا تھا مصر کے نام سے، اس نے وہاں حکومت کر رکھی تھی، اور وہاں پہ در پہ کئی فرعون آئے، لیکن وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، لیکن انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا اور کہا نہیں، تم خدا نہیں ہو، ہم تمہاری عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی ہے جو دینے والا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ یہ کہہ کر فرعون نے دو قیدی بلوائے اور ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی، اور کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تب آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم زندگی اور موت دینے والے نہیں، میرا اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اور میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، میں تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں رکھتی، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا کر رکھے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ نبی جن کو اللہ نے معجزے عطا کی ہیں، میں اس پہ یقین رکھتی ہوں، میں تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں رکھتی، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور فرعون نے ایسا کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی قوم کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ جو ایمان والے تھے، وہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر ایک دن نکل پڑے، اور وہ فرعون جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، ایک دن وہی فرعون
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا، اور انہوں نے اب جیسے ہی اپنا عصا دریا میں مارا تو اس میں سے ایک راستہ نکل آیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم اس راستے میں سے گزر گئی۔ لیکن وہ فرعون جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ وہاں سے جب گزرنے لگا تو وہی راستہ بند ہو گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ وہ غرق ہو کر وہیں ڈوب گیا اور وہیں مر گیا۔ فرعون غرق ہوا، اور یہ کہانی قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گئی۔ وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے اس کو اسی سمندر میں غرق کر دیا جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کو اللہ نے اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا اور قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا دی کہ وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔